وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سنائیے، آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہو گئے آپ۔ نہیں، میں نے دیکھیں بات یہ ہے، میری تو کوئی پرسنل کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں کہ میں آپ سے پرسنل وجہ سے تو کوئی ناراض تو نہیں ہوں نا، یا حال بتا یہ ضرور دکھ ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ ایسے لوگ جو کہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جب موقع آتا ہے یہ ثابت کریں کہ واقعی وہ مسلمان ہیں اور قرآن پاک کو مانتے ہیں تو وہ ان کی مسلمانی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، یہ افسوس ضرور ہوتا ہے۔ اچھا چلیں یہ بتائیے گا مجھے، یہ تو چلیں آپ کی ہم کیا کہتے ہیں سوچ پہ پابندی کوئی نہیں لگا سکتا، یہ بات مجھے کیوں سنائی کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ ہاں اچھا، وہ اس لیے محترم کہ آپ سے میری بات ہوئی تھی 2-3 دن پہلے، اور میں نے آپ کو معین طور پر یہ پوچھا تھا کہ 2 اصحاب نے جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہے، اس میں روا کے بارے میں کہا کہ وہ ہیرا منڈی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس پہ کہا، آپ نے اس پہ یہ فرمایا کہ میں اس کو رد کرتا ہوں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے یہ بھی کہا میں ٹوٹلی مکمل طور پر رد کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو عام جو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے گا کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روا نعوذ باللہ ہیرا منڈی ہے، جب آپ اس کے دعوے کو رد کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ آپ کے مطابق جس شخص نے یہ کہا ہے، یہ دعویٰ کہا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے، اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، اس کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے آپ کے مطابق، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اگر سچا نہیں ہے تو اس کا مطلب تو جھوٹ پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب آپ کو مبشر شاہ صاحب نے فون کیا تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے سنا نہیں میں نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے، میں نے تو کہا ہے دامت برکاتہم، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے کم از کم یہ سمجھا دیں کہ آپ کی دونوں جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپس میں جو دیکھیں، سوری یہ مڈل میں کٹ گئی تھی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے، قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سچی اور کھری بات کیا کرو، ٹھیک ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ نے نہیں اس پہ اوپر کمنٹ کرنا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ مجھے کم از کم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو؟ اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں، جی ٹھیک ہے جزاک اللہ، میں نے کہا کوئی زبردستی نہیں ہے آپ پہ، آپ اگر نہیں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کم از کم سمجھا سکتے ہیں کہ یہ دونوں باتوں میں کیا کس طرح سے آپ تطبیق پیدا کریں گے کہ ایک طرف آپ نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس بیان کو رد کرتے ہیں، دوسری طرف جب انہوں نے آپ کو فون کیا بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ ڈر گئے ان سے، تو آپ نے ان کو کہا جی میرے تو دل میں آپ کی عزت ہی بڑی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کس طرح سے بلایا ہے ان کے اس کال کے دوران، تو یہ ذرا سمجھا دیں، جزاک اللہ۔ آپ کی بات پوری ہوگی؟ جی فرمائیں۔ چلیں شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ میں اس بات کو رد کرتا ہوں، جی یہ آپ کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ پہ مجھ سے پوچھیں گے نا
تو میں واقعی اس بات کو یعنی اس پوری بات کو ٹوٹلی رد کروں گا. ایک ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک ان کی مفتی مبشر شاہ صاحب کی کال کا تعلق ہے، جی جی دیکھیے میں نے اس بات کا رد کیا ہے، میں نے مفتی مبشر شاہ صاحب کا رد نہیں کیا. ٹھیک ہے. ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو ہم صرف اس کی اس بات کو رد کر رہے ہیں، ہم باقی باتوں کا رد نہیں کر رہے. یہ بات آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں نے بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ میں اس بات کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں. ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ میں نے یہ بات دہرائی تھی. ٹھیک ہے. ابھی بھی میں اس موقف پہ ہوں کہ میں اس بات کو مفتی مبشر صاحب کیا کوئی اور بھی بندہ یہ کہے کہ پورا وہ جو علاقہ ہے، چونکہ میں اس وقت ڈرائیور میں سفر کر رہا ہوں تو میرے ساتھ پیسنجر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ پورا جو علاقہ ہے اگر وہ کہے کہ یہ ہیرا منڈی ہے، میں سرے عام جس آپ کہیں گے نا مجمع میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دوں گا کہ میں اس چیز کو رد کرتا ہوں. کلیئر ہوگی بات. ٹھیک. اب بات آگے مفتی مبشر شاہ صاحب کی یا کسی اور کی، تو ان کی صرف اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، یعنی کہ میں کہوں کہ بھی ٹھیک کہہ رہے. باقی ان کی باتیں جو ہیں ان سے میں اتفاق کرتا بھی ہوں، اختلاف بھی کرتا ہوں، مگر اس پہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے مفتی صاحب کو کذاب ثابت کر دیا ہے. یہ میرا قطعاً موقف نہیں تھا، میرا صرف جی 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 ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے موقف تھا جو آپ نے مجھ سے کیا 20-25 سال سے وہاں رہے ہیں، تو آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جی ٹوٹلی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی. اچھا اب دیکھیے آپ کا کیا کہ اگر وہاں میں رہ رہا ہوں تو کیا مجھے اس ایریا کا جس جگہ آپ رہ رہے ہیں آپ اس وہاں پہ مذہب گھر میں آپ احتجاج کرتے ہیں. بھی میں نے کسی آپ نے سنی، میں نے اس قسم کی السلام علیکم. ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کی آ رہی ہے. اب جی اب آپ کی آنی شروع ہوئی ہے آواز. اچھا جی فرمائیں. اچھا چلیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ اپنے مذہب کے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہاں کے کم از کم جو لوگ ہیں اور آپ ان کے آئی وٹنس ہو سکے. اس طرح میں بھی وہاں رہا، میں بھی بہت سی باتوں کا آئی وٹنس ہوں، مگر میں ان باتوں کو کرنا نہیں چاہتا چونکہ میرا مقصد کم از کم یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے کبھی بھی کسی لمحے یہ پوچھ لیجیے گا، میں وہاں بھی آپ سے یہی کہوں گا چاہے مفتی مبشر صاحب اس گروپ میں ایڈ ہوں کچھ بھی ہو، کہ میں ان کی اس بات سے اختلاف شدید کرتا ہوں. ٹھیک. جی اب آپ فرمائیے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے جو میں نے ویڈیو اس کے اوپر اپلوڈ کی ہے جس کے اوپر میں نے ٹائٹل رکھا تھا مولوی مبشر شاہ جھوٹا ہے، شمس الدین صاحب کا حلفیہ بیان، کیا وہ ویڈیو آپ نے سنی ہے؟ جی میں نے سنی ہے. جی پوری سنی ہے. اس ویڈیو میں نے کیا اس بات کو طے کر رہا ہوں کہ جو مولوی مبشر شاہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ نعوذ باللہ روا جو ہے وہ پاکستان کی دوسرا ہیرا منڈی ہے، آپ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ غلط ہے، یا میں کہہ رہا ہوں کہ مبشر شاہ کی ہر بات غلط ہے آپ نے کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے مبشر شاہ نے جو کہا ہے نا کہ یہ جو چرام نگر ہے یہ ہیرا منڈی ہے، میں نے اس بات کا رد کیا. ہاں نہیں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں نا، لیکن میں نے بھی اپنی ویڈیو میں جو میں نے اس کے بعد بنائی جس کا میں نے ٹائٹل دیا مولوی مبشر شاہ جھوٹا ہے، شمس الدین صاحب کا حلفیہ بیان، اس میں صرف اسی ایک بات کو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے کوئی وفات مسیح کی بات نہیں کی، کوئی ختم نبوت کی بات نہیں کی نا، اس میں صرف ایک بات بیان کی. ٹھیک ہے. تو آپ کسی شخص کا اگر آ کر آپ کو یہ کوئی بندہ فون کرے کہ جی میں نے یعنی ڈاکٹر یحییٰ نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ مولوی مبشر شاہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو ظاہر ہے اس پوری ویڈیو میں نے جو بیان دیا وہ صرف اس ایک معاملے کے بارے میں دیا
کہ مولوی بشر شاہ نے یہ جو بیان دیا ہے نوز باللہ ربا کے بارے میں فہد نعمان کے ساتھ بیٹھ کے، یہ بیان غلط ہے اس کا. شمس الدین صاحب نے یہ حلفیہ طور پہ یہ بات کی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں، اور آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اور آپ یہ مانتے ہیں کہ جو مبشر شاہ صاحب کا اور فہد نعمان کا اس بارے میں اور پورے ربا کے بارے میں یہ بیان ہے، یہ غلط ہے، آپ مانتے ہیں نا؟ صرف جی میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. ہاں بالکل، میں نے یہی بات کی ہے. یہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ بالکل، میں نے اس کے علاوہ تو ویڈیو میں کوئی بات ہی نہیں کی. اس کے بعد جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بعد جو ویڈیو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا یا نہیں دیکھی؟ میں نے دیکھی ہے. اچھا، اس ویڈیو میں جو یہ جو مولوی صاحب ہیں، ان کو تو مولوی بھی اب کہتے ہوئے قسم سے شرم آتی ہے، ان کی عجیب رکھتے ہیں. ان صاحب نے یہ کہنے کی کوشش کی آپ کی کال کے دوران کہ گویا آپ کی کال میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ آپ ان کی بات کو رد کرتے ہیں یا آپ ان کی بات نہیں مانتے. میں نے گویا اپنی طرف سے بات بنا دی ہے، ٹھیک ہے. میں نے اس بات کو رد کیا ہے کہ نہیں جناب، شمس الدین صاحب نے جب حلفیہ بیان دیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ربا کے بارے میں یہ کہنا کہ ہیرا منڈی ہے نوز باللہ، میں اس کو رد کرتا ہوں، میں اس کو مکمل طور پر رد کرتا ہوں. یہ میں نے اس میں دکھایا، ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ اگر اٹھ کے یہ کہے کہ میں نے نوز باللہ کو جھوٹی ویڈیو بنا دیا، یہ تو غلط بیانی ہے نا. میں نے تو وہی بات لوگوں کو بتائی ہے. آگے جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے کہ شمس الدین بزدل نکلا، یہ کیا ہے؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں دیکھیں بات یہ ہے، اگر مجھے کوئی شخص کال کرے اور مجھے یہ پتا ہو کہ اس شخص نے ایک غلط بیانی کی ہے، تو میں اس شخص کو کہوں گا کہ جناب دیکھیں، ہمارے اور قادیانیوں کے جو اختلافات ہیں وہ ایک طرف، لیکن میں اب آپ سے صرف اس بات کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو غلط بیان دیا ہے کہ ربا کے بارے میں کہ نعوذ باللہ وہ ہیرا منڈی ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ بیان غلط ہے. میں وہاں پہ رہا ہوں، ربا ہرگز ہیرا منڈی نہیں ہے، اور میں اس بیان کی تردید کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس کال میں کیا ہوا، آپ نے مبشر شاہ صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے زیادہ باتیں جماعت احمدیہ کے خلاف کی، احمدیوں کے ہمارے بانی جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے خلاف کی، لیکن اس بات کو ہلکا سا آپ نے ٹچ تو کیا کہ جناب وہ میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی خاطر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. لیکن مبشر شاہ صاحب نے جیسی بات کی کہ جناب ہم نے تو وہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اس کی کتابیں ہی بھری پڑی ہیں. آپ نے کہا آج ہی میں تو ویڈیو اس یہ کہہ کے شروع کرتا ہوں. میرے بھائی یہ قول صدیق نہیں ہے. آپ کو وہاں پہ آپ کو وہاں پر دو ٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے تھا. اگر وہاں پہ نہیں کر سکے، کوئی مجبوری ہوگی، تو آپ کو چاہیے کہ ابھی بھی ایک میں دیکھیں اس کی میں ریکارڈنگ تو اپلوڈ کروں گا، یہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ اسلام میں اللہ کی خاطر، احمدیوں کی خاطر نہیں، احمدیوں کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. اگر آپ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ ظلم ہوتا دیکھو تو آپ نے 3 سٹیجز بتائی ہیں. آپ نے فرمایا یا تو اس کو ہاتھ سے روک دو، ٹھیک ہے، یا زبان سے روک دو، یا اس کو کم از کم دل میں برا بناؤ. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ان 3 سٹیجز میں سے کس سٹیج پہ آنا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی نے فرما دیا ہے کہ وہ جو آخری سٹیج ہے نا کہ صرف دل میں برا بناؤ، وہ ایمان کی کمزور ترین سٹیج ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ زبان سے اس کو برا کہتے ہیں ان کے سامنے، آپ نے نہیں کیا، ڈر گئے آپ. میں حیران ہوا ہوں. جی فرمائیں. آپ کی بات پوری ہو رہی ہے، مجھے بتائیں. اچھا میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ویسے کم از کم اور کوئی کرتا کہ نہ کرتا مجھے اعتراض تھا، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک نمبر. یہ نہیں کہہ رہا کہ میری کوئی اس میں کوئی اللہ نہ کرے بےزتی ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہوا ہے اس لیے کہ آپ نے جو مجھے اس دن کال کی، آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے حلفن بتانا ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو حلفن بتا دیا کہ جی میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، یہ جو بات کی ہے اس کا ٹوٹلی رد کرتا ہوں. آپ نے بات صرف اتنی پوچھی اور اس کا میں نے رد کر دیا. اب اگلی طرف آ چلتے ہیں. اس دن میں اکبری منڈی کے پاس کھڑا تھا کچھ سودا لینے کے لیے، تو مجھے گاڑی میں مفتی موشا صاحب کی کال آئی. میں نے تو ابھی
یقین کیجیے کہ میں نے مفتی مرشد صاحب کی ویڈیو سنی بھی نہیں ابھی تک کہ اس میں انہوں نے کیا پیش کیا کیا نہیں کیا. یہ اللہ گواہ اس بات پہ میں سفر پہ جا رہا ہوں. جی اچھا اب ہوا یہ ہو کہ مفتی مرشد صاحب نے مجھے کال کی, میں نے اٹھائی آگے سے کیونکہ ان نون نمبر تھا ٹھیک تو آواز میں نے پہچان لی, چونکہ ان کی آواز عام پہچانی جاتی ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کی ڈاکٹر یہ سے بات ہوئی ہے. میں نے کہا جی ہوئی ہے. ٹھیک تو پھر وہ اپنی انہوں نے کافی لمبی گفتگو کی. جب ان کی بات ختم ہوگی تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب نگر اس قسم کا شہر ہے, میں نے کہا جی میں نے اس کو ٹوٹلی رد کر دیا, میں نہیں سمجھتا اس بات کو. ٹھیک اگر یہ اس کیا نام ہے جو لڑکا فہد نعمان ہے, اگر اس کا یہ اپنا موقف تو ہو سکتا ہے, اس پہ ہم زبردستی نہیں ٹھونس سکتے, نہ وہ ہمارے منہ میں زبردستی کو بات ٹھونس سکتا ہے. ٹھیک وہ اس کا اپنا موقف ہے, اس کا اپنا تجربہ ہے, اس بیس پہ اس نے وہ بات کر دی. ٹھیک میرا اپنا تجربہ ہے, میں خود وہاں پہ 25-30 سال رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اچھے برے لوگ ساری جگہ پہ ہیں. ٹھیک یہ تو پتہ نہیں انہوں نے اپنی کیا ویڈیو میں لگایا, میں نے جو کہ دیکھی نہیں, اس لیے میں اس پہ نہیں, میں صرف اپنا بتا سکتا ہوں جو میں نے بات کی ہے. ٹھیک اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ مرزا قادیانی بھی یہ کرتا رہی ہے, تو میں نے اس پہ ان سے کوئی موقف پہ بات نہیں کی. ہاں میں نے اتنا ضرور کہ ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کہنے لگا جی آپ نے میرے بارے میں نے کہا دیکھیں میں نے جب آپ کا نام لیا ہے اس میں نے ڈاکٹر صاحب کی کال میں کہا تھا کہ مبشر سید مفتی مبشر دامت برکاتہم, تو میں نے کہا اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں. ٹھیک اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک میری بات یاد رکھیں, عزت کرنا ایک اور چیز ہے, اختلاف کرنا اور چیز ہے. ٹھیک دیکھیں ہم والدین کی عزت کرتے ہیں, بڑوں کی بھی عزت کرتے ہیں, ان سے ہم کسی بات پہ کوئی اختلاف بھی ہمارا ہو سکے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم جب اختلاف کرتے ہیں تو ان کی عزت نہیں کر رہے ہوتے. عزت تب بھی برقرار رہتی ہے, مگر ایک موقف ہے ان کا کچھ اور ہے, میرا کچھ اور ہے. اچھا چلے اس کو چھوڑتے ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. جی اچھا پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیے اس نے جو مطلب فہد نعمان نے جو بھی کہا, اور بہت سے لوگ جو نام لے کے مرزا قادیانی کی باتیں کرتے ہیں, میں نے کہا جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مرزا قادیانی کی خاطر جھوٹ بولنے کی, ٹھیک ہے. اور جی وہ تو روحانی خزائن بھری پڑی ہے. میں نے کہا وہ تو میں بھی اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کو جھوٹ دیکھنا تو روحانی خزائن پڑھ لینا. ٹھیک مگر ان ساری گفتگو کے اندر میں نے یہ کہا ہے کہ شاہری جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا وہ ہے شہر, وہ درست ہے. چلیں آپ بات سنیں, جی جی آپ میری بات سنتے ہیں, یا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کچھ اور کہا ہے اور مبشر صاحب کو آپ نے کہا کہ نہیں وہ واقعی وہ اسی طرح کا شہر ہے, تو پھر تو آپ کہیں یار یہ منافقت کر رہا ہے. میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا, میں تو آج بھی آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے ٹوٹلی طور پر پھر رد کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, اچھی بات نہیں ہو سکتا کہ میرا اور مفتی نہیں, اچھی بات ہے جی, آپ بات کلیئر ہوگی. آپ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مولوی بشر شاہ صاحب کی عزت اپنی جگہ پہ کرتے ہوئے آپ اس بات کو مکمل طور پر ان کے بیان کو رد کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے کہ روا جو ہے وہ نوز باللہ کو ہیرا منڈی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, جب میں نے پہلے آپ نے مجھے فون کیا جی میرے موقف میں کمی تھی کوئی جو میں نے کیا یا جو مبشر شاہ صاحب نے کیا؟ نہیں, جو آپ نے مجھے پہلا فون کیا تھا اس دن. نہیں, میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ آپ نے مکمل طور پر ان کے بیان کو رد کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اسی کی اب تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں. جو بات آپ نے مجھ سے جتنی پوچھی جی اتنی کا میں نے رد کر دیا. ہاں میں بھی دیکھیں اس بیان کے علاوہ میں آپ نے یہ ریکارڈنگ لگانی ہے, اب پھر یہ بات لگائیے گا. میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات سے کسی بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے میں اس بات سے کوئی بندہ, یہ مفتی مبشر نے کوئی بندہ بھی یہ کہے کہ وہ جگہ جو اس طرح کی ہے میں اس سے اختلاف کروں گا, چاہے وہ سر مجمع میں ہو, چاہے وہ کسی گروپ میں ہو, چاہے جہاں بھی ہو. نہیں ٹھیک ہے, بس سمجھ آ گئی. اب آپ نے جو مجھے اپنی ویڈیو میں منافق کہا ہے, یہ کہا ہے, اب کیا آپ کیا اس بات کا کریں گے کہ جی میں اس بات کو ایسے نہیں سمجھا, میں نے دوبارہ شمس الدین سے بات کی ہے تو آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہے
تو لہٰذا میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کر لوں گا, کر سکیں گے آپ؟ نہیں میں دیکھیں جی, میں اس کو لگانے سے پہلے میں اس سے پہلے باقاعدہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ شمس الدین صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر فون کال کے اوپر دوبارہ بات ہوئی ہے, اور وہ اس کال کے دوران اگرچہ تاثر یہ پڑا تھا, لیکن شمس الدین صاحب نے دوبارہ یہ بات بیان کر دی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ ہے, کہ ان کے جو ہے وہ مولوی بشیر شاہ صاحب کو وہ دامت برکاتہم سمجھتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن جہاں تک اس بیان کی بات ہے, اس بیان کی معین اس بیان کی بات ہے, شمس الدین صاحب اس بیان کو انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر رد کرتے ہیں, اور اگر ان کی کال کے دوران اگر کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہوئی ہے کہ گویا انہوں نے کوئی منافقت دکھائی ہے, کوئی بزدلہ پن دکھایا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے نہیں دکھایا, وہ مکمل طور پر اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ مولوی مبشر شاہ صاحب کا یہ والا بیان کہ ربا نعوذ باللہ وہ ہیرا منڈی ہے, خدا نخواستہ وہ غلط بیان ہے, اور شمس الدین صاحب اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے. بات ہوگی کلیئر؟ خالی مفتی مبشر کا نام نہیں لینا, ہاں جی, یہ کہنا کہ ساتھ انہوں نے کہا ہے کوئی بھی یہ بات کہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل جی ٹھیک ہے جی, بات کلیئر ہے. کل کو کوئی اور بنا اٹھ کے جو جی مفتی مبشر سے اختلاف ہے, ہمارے ساتھ تو نہیں ہے نا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, چلیں جی بات کلیئر. اب تو دیکھیں اب تو ریکارڈنگ میں بات آ گئی نا, اب تو مجھے شروع میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں مجھے تو کوئی دیکھے, مجھے تو جب آپ نے میسج کیا ہے, ہاں جی, کم از کم میں اس بات پہ ہوں کہ بندے کو پتا ہو کہ آپ اگر کال ریکارڈ کر رہے ہیں جی بات پتا ہونی کہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے. نہیں میں نے تو اسی لیے اب آپ کو کہہ دیا تھا. میں نے کہا یار پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو اچانک کیا ہو گیا, ڈاکٹر صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کر دی. حالانکہ مجھے پھر آپ سے کہنا چاہتا مجھے اس کی فکر نہیں تھی, پر جب آپ نے کہا نا یہ منافقت ہے, میں نے کہا یار یہ جی چکر ہے, یا تو مفتی مبشر کا, میں نے تو ویڈیو سنی نہیں ہے, مگر اگر اس نے یہ کہا ہے میرے بیان ہے کہ نہیں شاہ جی جو آپ نے کہا میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, پھر تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے یار یہ چنگا بندہ ہے, مجھے قسمیں کھا کے وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے, پھر آپ نے وہ میری تصویر کا بھی ذکر کر دیا کہ جی یہ ایسی تصویر پہ پڑھتے ہوں گے. دیکھیں جی اگر اس طرح کی بات ہوگی تو پھر انسان کو تاثر تو دوسرے کو ہی جاتا ہے کہ یہ صرف یہ جو تاثر آپ لوگوں کو ایسے کیسے لگتا ہے. وہ ایک اور بھی بڑے مولوی صاحب ان کو بھی تاثر لگ گیا تھا, اب دیکھیں آپ کو بھی تاثر لگ گیا ہے, جبکہ میں تو پہلے ابھی میں اس بات پہ قائم ہوں. مولوی صاحب کی بات کے بارے میں کہتا ہوں کہ میں ابھی اس بات پہ قائم ہوں. نہیں بہت اچھی بات ہے جی, جزاک اللہ. میں نے تو اب بات کلیئر کر دیا, اب بات کلیئر ہوگی نا, آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید آپ نے بات آپ نے جو الفاظ کہے آپ ان کی کس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ تاثر کس طرح ہوا کیا ہوا, میں اگلی ویڈیو آپ کا انتظار کروں گا. نہیں جی ضرور, لیکن آپ کو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, آپ ان کی ویڈیو سن رہے ہیں مولوی مبشر شاہ صاحب کی, میرے ان باکس پہ لگائیے گا, میں نے سنی نہیں نا. نہیں سن لیں, انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ گویا آپ نے تو کوئی بات نہیں کی تھی, آپ نے ان کے بیان کو کوئی تبدیل نہیں کی تھی, ڈاکٹر یحییٰ نے خام خواہ ایک ویڈیو بنا کے شوشہ چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ مجھ سے فون میں آپ ویڈیو بنانے سے پہلے مجھ سے رابطہ کریں. ہاں نہیں, میں نے پورا دن میرے بھائی کوشش کی آپ کے بیٹے کو بھی پیغام چھوڑے, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. معذرت خواہ ہوں, لیکن میں کامیابی رہا. مجھے پیغام چھوڑتے نا کہ یار بہت ہی ضروری بات ہے, آپ جب بھی ٹائم, چونکہ کل میں نے سفر پہ نکلنا تھا, کل اتنا مصروف تھا کہ مجھے بالکل ہوش نہیں تھی موبائل کی نا. ٹھیک ہے, بس دیکھتا تھا, میں نے کہا اچھا رابطہ کرتا ہوں. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پوچھ لیا کریں اگر بھی ایسی بات. ٹھیک ہے, نو پرابلم. اب میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں, میں نے اس کی ہیڈنگ یہ دینی ہے کہ شمس الدین صاحب کا بیان مولوی مبشر شاہ صاحب کا روا کو ہیرا منڈی قرار دینے کی ایک دفعہ پھر مکمل تردید. بالکل ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. دیکھیے آپ ہیڈنگ کچھ بھی دے دیں ایک دفعہ, اس کو اب ریکارڈنگ سے کاٹ دیں, پھر میں نے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, میں 1 منٹ.